إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر: ورتل القرآن ترتيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، وقل رب زدني علما. الحمدللہ، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، فضل، مہربانی سے غنہ کا بیان، اس ٹاپک کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ہم نے غنہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے حروف کیا ہیں، ہم نے یہ جانا۔ اور ان حروف میں سے میم اور نون، ان میں سے میم ساکن کا بیان، اس کے احکامات، ہم نے ان کو دیکھا پڑھا ہے۔ میم ساکن کے 3 احکامات ہم نے پڑھے، اور ان کے نام ادغام، اخفا اور اظہار۔ ادغام کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، اس طرح کہ وہ ایک حرف مشدد کی طرح ادا ہوں، یہ ادغام کی تعریف تھی۔ تو میم ساکن کے بیان میں ادغام کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، ٹھیک ہے، وہ متحرکہ ہو، تو ایسی میم ساکن کے بعد میم متحرکہ اس طرح سے آ جائے تو میم ساکن کے بیان میں جو حکم ہے وہ ادغام کا لگے گا، اس کو ادغام کہتے ہیں، اور یہ مع الغنہ ہے، یعنی غنہ کے ساتھ ہوگا، ادغام ہوگا اور غنہ ہوگا ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اخفا دیکھا، جس میں میم ساکن کے بعد با آ جائے تو آپ کو غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں ایک الف کے برابر آپ کو آواز لے جانی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں: یوم ہم بارزون، یہ طریقہ صحیح ہے۔ اگر اس کو ایسے پڑھ دیا جائے یوم ہم بارزون تو یہ صحیح نہ ہوگا۔ وما ہم بمؤمنین، یہ صحیح ہے، لیکن اگر اس کو ایسے پڑھ دیا جائے وما ہم بمؤمنین تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ صحیح یعنی آپ نے غنہ نہیں کیا، تو میم ساکن کے بعد با آ جائے آپ کو غنہ کرنا ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اظہار۔ اظہار تھا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ اظہار ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو میم کو بغیر غننے کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، میم کو بغیر غننے کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ادغام ہے میم ساکن کے بیان میں، اس کو ادغام صغیر مع الغنہ اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اخفا جو ہے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، اور اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ شفوی ایسے کہ ہونٹوں سے اس کا تعلق ہے، اسی لیے شفوی کہا جاتا ہے، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ آپ نے شفتان یا شفت السفلی مخارج میں بھی پڑھا تھا نا، تو یہ ہونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ نون ساکن اور نون تنوین کا بیان ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کا بیان ہے، اس کے 4 احکامات ہیں، نون ساکن نون تنوین کے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 4 میں سے 3 احکامات کے تو وہی نام ہے نا، اظہار، یہ اظہار آپ نے میم ساکن کے بیان میں بھی پڑھ لیا، ٹھیک۔ ادغام یہ آپ نے میم ساکن کے بیان میں پڑھا، اخفا یہ آپ نے میم ساکن کے بیان میں پڑھا۔ اب نون ساکن کے بیان میں ڈفرنٹ ہوگا، ظاہری سی بات ہے کہ اب میم ساکن کی بات ہی نہیں ہو رہی، میم ساکن کی بات نہیں ہو رہی،
وہ جتنے احکامات تھے وہ میم ساکن سے متعلقہ تھے. میم ساکن کا بیان یہاں پہ ختم ہو جاتا. اور نون ساکن، نون یا تو ساکن ہے یعنی اس کے اوپر علامت سکون ہے، اس کے اوپر جزم ہے، یہ چھوٹی سی دال جیسی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے، جب یہ نون کے اوپر ہو تو آپ اس نون کو کیا کہیں گے؟ اس نون کو نون ساکن کہیں گے. اسی طرح نون تنوین، نون تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نون تنوین ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کو پہلے سمجھ لیجئے، نون تنوین کو سمجھ لیجئے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے، نون تنوین کیا ہوتا ہے. نون ساکن جس کے اوپر علامت سکون ہو، نون تنوین کسی بھی حرف کے اوپر تنوین آ جائے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حرف کے اوپر یا اس کے نیچے تنوین آ جائے. کیا معنی؟ دو زبر، دو زیر یا دو پیش. مثال کے طور پہ با ہے، تو با کے اوپر اگر دو زبر آ گئی اسے نون تنوین کہتے ہیں، دو زبر کو. با کے نیچے دو زیر آ گئی تو اس کو نون تنوین کہتے ہیں. دو پیش آ گئی تو اس کو نون تنوین کہتے ہیں. تو ہم جو اب پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھیے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، تو اس کو بغور سماعت فرمائیے اور اس کو ریپیٹیڈلی دوبارہ سنیے اور اس کی جو مثالیں ہیں ان کی خوب پریکٹس کیجیے. ٹھیک ہے، اور اپنے قرآن کی تلاوت کو جو ہے اس کو حسین بنائیں انشاءاللہ. تو مثال، ہاں ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. پہلا حکم کیا ہے؟ اظہار. اب اظہار میں کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد دیکھیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نون ساکن نون تنوین کا بیان پڑھ رہے ہیں. تو اب احکامات ان سے متعلقہ ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہیں. تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف حلقی آ جائے. اب حروف حلقیہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، آپ کو شاید یاد ہو جب ہم نے مخارج الحروف کا آغاز کیا تھا تو ابتدا میں ہی میں نے آپ کو یہ جب پڑھایا حلق کے حروف، ٹھیک ہے، حلق کے حروف بتائے، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. اور ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ ان کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ ان کی آگے ضرورت پڑے گی. تو آج ان کی ضرورت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ حروف حلقیہ حلق سے نکلنے والے کون کون سے تھے؟ جی کوئی بتائے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں. شاباش، بتانا تو چاہیے آپ کو. جی فضیلہ رمضان آپ بتا دیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم حمزہ السلام. ہا غین خا عین ہا. ویری گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 لیٹرز، ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حلق سے نکلتے ہیں. اب سمجھیے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف حلقیہ میں سے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی ایک لیٹر بھی نون ساکن کے بعد آ جائے یا نون تنوین کے بعد آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو پھر آپ نون ساکن کا جو نون ہے، یہ نون تنوین کی جو تنوین، نون تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش ہے، آپ اس نون کی ساؤنڈ کو اس کے مخرج سے، اس کے نکلنے والی جگہ سے، بغیر کسی غننے کے، بغیر کسی ایک الف کے برابر کی مقدار کے نیزل ساؤنڈ کے، آپ نے اس نون کو اپنی جگہ سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، میں اب مثالیں دیتا ہوں اور پھر آپ اس ڈیفینیشن کو دوبارہ دیکھیے تو بات واضح ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لوگ اگلے احکامات سمجھنے کے لیے آپ کو شروع کے احکامات اچھے طریقے سے سننے ہوں گے. اگر کسی کو اظہار ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ادغام پڑھتے ہوئے وہ کنفیوز ہوگا، پھر وہ آگے اخفا پڑے گا، اقلاب پڑے گا تو اور کنفیوژن بڑھتی چلی جائے گی. تو اظہار میں پڑھا رہا ہوں، آپ اظہار اچھے طریقے سے سمجھیے. کسی کو سمجھ میں نہ آئے وہ بتائے،
اس کے بغیر پھر آگے نہیں چلیں گے ہم، جب تک یہ اس کو سمجھ نہیں لیں گے۔ مثال دیکھیے، کیونکہ میں نے ابھی آپ لوگوں سے پوچھنا پھر دیکھیے، مثال ہے منہم، منہم۔ اب اس میں ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ منہم میں نون ساکن ہے۔ اب نون ساکن کا بیان چل رہا ہے، اب نون ساکن کے اوپر کچھ چار احکامات میں سے کوئی ایک حکم تو لگے گا، یا تو اظہار ہوگا، ادغام ہوگا، اقلاب ہوگا، یہ اخفا ہوگا۔ کیونکہ بقیہ تین ہم نے پڑھے ہی نہیں، تو ہم ان کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ ہم نے تو اظہار پڑھا ہے، تو دیکھیے کیا منہم کے اندر نون ساکن کے اوپر اظہار کا حکم لگے گا؟ اظہار کا حکم کیا کہتا ہے؟ اظہار کا حکم یہ کہتا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، عین آئے، ہا آئے، غائن آئے یا خا، ان میں سے کوئی ایک حرف آئے نا، تو آپ نے اس نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ منہم، منہم، یہ اظہار نہیں ہے، منہم یہ اظہار نہیں ہے، ظاہر کرنے کا معنی ہے منہم، منہم نون کی آواز آئی ہے، اور ناک میں ایک الف کے برابر کی مقدار جو ساؤنڈ ہے اس کو نہیں نکالا گیا۔ ایک الف کے برابر یہ جو ساؤنڈ ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، نون اپنی جگہ سے نکلے، منہم، یہ اظہار کا حکم ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کیا نون ساکن کے اوپر اظہار کا حکم لگے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے آپ کو اگلا حرف دیکھنا ہے۔ کون سا حرف ہے جی؟ اگلا اگلا لیٹر کون سا ہے؟ ہاں۔ کیا ہاں کا تعلق حروف ہلکیہ میں سے ہے؟ جی۔ تو اب منہم کے اندر نون ساکن جو ہے اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا؟ اظہار کا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ نے مجھے ایسے جواب دینا ہے۔ میں پوچھوں گا من آمنا، نون ساکن ہے، اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا؟ آپ کہیں گے جی اظہار لگے گا۔ میں پوچھتا ہوں اظہار کیوں لگے گا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ گیا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ تو آپ لوگ ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ اب میں جن کا نام لوں گا انشاءاللہ وہ مجھے بتائیں گے۔ جی محمد سلیمان بھائی آپ آئیے، اور یہ کلمہ ہے من آمنا۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے اندر کون سا حکم لگے گا اور کیوں لگے گا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی استاد صاحب، اس میں جو ہے نا نون پہ ساکن ہے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ اظہار میں جو ہے نا نون ساکن پہ ساکن ہوگا، اور اس کی بعد والی حرف پہ جو ہے نا وہ حمزہ ہوگا، نہ حمزہ نہیں، حروف حلقی، حروف حروف ہلکی حلقیہ میں ہوگا۔ سے کوئی جی، حرف، اس میں سے کوئی سا بھی حرف ہوگا۔ اب اس کوئی کیس حرف میں ہوگا، کون، ہاں اس کیس میں کون سا حرف ہے؟ من اس آمنا، میں جو ہے نا حمزہ ہے۔ جی، حمزہ کا الف جو تعلق ہے نا حروف یہاں پہ حلقی، ہم ہاں بالکل اس پہ صحیح، ساکن ہے تو وہ حمزہ ہم پڑھیں گے جی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو حمزہ ہے کیا یہ حروف حلقیہ میں سے ہے؟ جی ہاں، یہ حروف ہلکیہ میں تو سے۔ اب نون کو ہم کیا کر کے پڑھیں گے؟ من آمنا، ہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جی نون ظاہر کو اس کر کی کے پڑھیں جگہ سے گے جی۔ نکالیں گے اور اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ چلیں، یہ من جی آمن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بارک جی اللہ استاد۔ فیک۔ جی آگے آ جائیے، مونا ریحانہ زاہد آپ بتائیے، یہ کلمہ ہے، آگے چلتے ہیں، ول، یہ دیکھیں گے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، والمنخنقۃ، والمن، یہ منخ، منخنقۃ یہ خا ہے، خا، ٹھیک ہے، والمنخنقۃ یہ کلمہ ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ نون ساکن آ گیا ہے، کیا اس کو والمنخنقۃ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ جی جی السلام علیکم سر۔ بل من خنی، خنی پڑھیں گے۔ من، نون جو ہے وہ اس پہ اظہار لازم ہوگا، ظاہر کر کے کیونکہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آیا، خا جو ہے وہ حروف حلقی بارک میں سے۔ اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ جی آگے، جی وجیہ عبد الخالق صاحب آپ بتائیے کہ یہ کلمہ ہے جوروفن ہیرن، جوروفن ہیرن، اس کے اندر فا کے نیچے تنوین آ گئی ہے۔ جی وجیہ عبد الخالق آپ جواب دے سکتی ہیں؟
اگر دے سکتی ہیں تو انمیوٹ کر لیجئے، ورنہ میں کسی اور سے سوال کروں۔ جی ذکیہ پیرزادہ آپ آ جائیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اب تک یہ جو ہم نے مثالیں دیکھی ہیں منہم اور من آمنا، اس میں نون ساکن تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تنوین کی مثال آ جی گئی ہے یہاں پہ۔ اب فا کے نیچے تنوین ہے، اس تنوین، یہ تنوین میں کون سی آئی ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش میں سے دو زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب اس دو زیر کے بعد والا حرف دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ اس تنوین کے اندر آپ کیا کریں گے۔ تو اس تنوین کے بعد کون سا دیکھیے حرف آ رہا ہے؟ حروف ہلکی۔ ہاں، حروف حلقی میں سے کون سا حرف ہے؟ ہاں ہاں ہے۔ تو ہاں، بتائیے کہ اس لیکن تنوین سر کے یہ تو اندر، نون تو نہیں ہے، یہ تو فا ہے۔ نہ دیکھیے نون تنوین کو سمجھنا تھا نا۔ نون تنوین جو ہے نا، نون تنوین کہتے ہیں دو زبر کو، دو زیر کو، دو پیش کو، چاہے وہ کسی بھی حرف کے اوپر ہو یا اس کے نیچے ہو، یہ میٹر کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ فا کے نیچے ہے یا وہ با کے اوپر ہے یا وہ را کے اوپر ہے، صحیح۔ اب آپ جی تنوین کے کیس میں صرف اس تنوین کو دیکھیں گے، اٹ ڈزنٹ میٹر صحیح کہ اس کی یہ کس کے نیچے ہے۔ اب آپ نے کہا نا فا کے نیچے، تو ہمیں فا سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں یہاں پہ، ہمیں تو تنوین سے ہے۔ ہم تو نون ساکن ڈھونڈ رہے ہیں درست۔ کلمات کے اندر اور تنوین ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو پہلی جو مثالیں ہم نے دیکھی منہم، من آمنا، والمنخنقۃ، ان کے اندر کہیں تنوین تھی ہی نہیں، ہم نے تو نون ساکن اس میں تلاش کیا، اس لیے اس کا حکم دیکھا۔ اب تنوین آئی ہے نا یہاں پہ، تو اب تنوین کے جی بعد سر۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے۔ اس کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں حروف ہاں، ہلکی۔ اور حروف ہلکی ہے۔ تو اب تنوین کے اندر آپ اظہار کریں گے، اس کو آپ پڑھیں گے جروفن ہارن، جروفن ہارن، ایسے نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ جی کلیئر ہے؟ جی سر، سر کہ میں یہ بھی پوچھنا تھا، من آمنا میں تو حروف ہلکی بھی تو حمزہ ہے، تو یہ یہاں پہ تو الف آ رہا ہے۔ یہ الف کے اوپر، یہ آغاز میں نے بتایا تھا مخارج الحروف کے، جب ہم حروف ڈسکس کر رہے تھے کہ کتنے ہوتے ہیں، 28 ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں، تو وہاں پہ الف اور حمزہ کا فرق میں نے اختصار کے ساتھ بتایا تھا۔ ہر وہ الف جو دکھنے میں لکھنے میں الف جیسا ہے، جیسے کہ یہ ہے، ہر وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر، زیر، پیش یا تنوین میں سے آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا علامت سکون تک اگر اس الف کے اوپر آ جائے، تو جب ہم اس کو بولتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں، تو بطور الف نہیں کراتے، ہم اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قاعدے کے اندر جی نورانی سر۔ قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ ہے، اس کے اندر بھی جب بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو پہلی تختی جو ہوتی ہے، ادھر سے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، جو پہلی تختی ہے وہاں پر یہ اس کو الف ہی پڑھایا جاتا ہے، اور اس شکل کا جو ہوتا ہے اسے حمزہ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی الف جب حرکات کے ساتھ آگے آ جائے، جیسے کہ یہاں پر ہے، تو ہم اس کو حمزہ بولتے ہیں، ہم اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ یہاں پہ شاید کہیں ہدایات دی ہوں اس حوالے سے بھی، آئی ڈونٹ سو، نہیں دی بھی، آگے شاید کہیں دی ہوں۔ تو اس کی یہ مثالیں دیکھیے، ذال زبر ذا، را زبر را، ذرا، حمزہ زبر آ، ذرا، سین زبر سا، حمزہ زبر آ، سأ، لام زبر لا، سأل، تو اس کو الف نہیں بلکہ حرکت کی وجہ سے حمزہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ان صورتوں کی طرف جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، کیا ہمیں وہاں کہیں پر اظہار ملتا ہے؟ تو ان کو تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جی، یہ والی آیا مبارکہ دیکھیے، اور مجھے آپ یہاں پر اظہار ڈھونڈ کے دکھائیں اور بتائیں یہاں پر کہاں ہو رہا ہے اظہار، ہینڈ ریز کیجئے اور بتائیے۔ اب جن کے ہینڈ ریز نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی
کیوں نہ پھر ان سے سوال کیا جائے۔ ہم جی، شادیہ شیر، اگر آپ ہمیں بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی سر، غاسقین ایزا، جی اس جی میں جو حروف ہلکی ہیں وہ غائن بھی آتا ہے اور حمزہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو جب اس کو ہم لوگ پڑھیں گے غاسقین، کیونکہ کاف کے نیچے تنوین ہے، تو اس کو ہم پوری آواز سے اس کے نکالیں گے ہاں کنی۔ ہاں، اس تنوین کو آپ نے کہا نا، تنوین کو جی ہم پوری آواز سے نکالیں گے، مطلب اس میں نون کا ساؤنڈ آئے گا، آئے بغیر گا۔ غننے کے آئے گا، ٹھیک ہے، غاسقین اذا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے تنوین کو ایسے کیوں نہیں پڑھ رہی، غاسقین اذا؟ کوئی پوچھے آپ سے کہ جی سر، غاسقین اذا بغیر غننے کے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نون کو ظاہر کر کے جو پڑھ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ سر یہ حروف ہلکی میں سے ہے، اور نہ جب نہ، اس کو ہم یہ حروف ہلکی میں سے نہیں، ہمیں قاف سے کوئی لینا دینا نہیں، تنوین سے صرف یہ لینا دینا ہے کہ تنوین کے بعد والا حرف دیکھ لیجئے آپ، ٹھیک ہے، اس کے بعد والا حرف دیکھیے، دیکھیں یہ حمزہ ہے، ہم اس حمزہ، حمزہ کی وجہ سے قاف کی دو زیر جو تنوین ہے اس کے اندر غنہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ٹھیک ہے سر۔ ڈیفینیشن ہے نا، ہاں بارک اللہ، آج دوبارہ ڈیفینیشن سارے دیکھیے جی، کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف الکیہ میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہ نون ساکن یا نون تنوین، تو یہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حرف حلقیہ میں سے ایک آ گیا، کون سا آیا؟ حمزہ آیا، تو اب ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار ہوگا، غاسقین ایدا، بالکل یہی مثال یہاں پر ہے، حاسدین ایدا، ومن شر حاسدین ایدا، حاسدین ایدا، حاسدین ایدا، تو اس کو ایسے پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اور مثالیں دیکھیں ہم، تو آپ کو یہ سورۃ قریش، سورہ قریش میں دیکھیں، سورہ قریش کے اندر یہ ہے، نون ساکن آ گیا ہے جی، یہاں پہ کیا آیا ہے؟ نون ساکن آیا ہے، اور نون ساکن کے بعد آپ حرف دیکھ لیجئے کہ کون سا ہے، اور پھر بتائیے جی۔ سید محمد متین شاہ صاحب، آپ بتائیے کہ نون ساکن آیا ہے، تو اس نون ساکن کے اندر آپ کیا کریں گے اور کیوں کریں گے؟ جی سید محمد متین شاہ سر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ اظہار کر کے پڑھیں گے اچھا، اظہار کر کے پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد سر یہ حروف ہلکی میں سے ہے، حروف ہلکیہ میں سے ایک حرف آیا ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ پڑھ کے بھی سنا دیجئے۔ من خوف۔ ہاں، من خوف، جی سر۔ ہاں، میں غنہ نہیں کریں گے، یہی تو اظہار ہے کہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غننے کے، بغیر غننے کے، من خوف، کیسے؟ من خوف۔ بارک اللہ فیک۔ کہ آخری دفعہ، آخری سوال اس سے متعلقہ، جی مریم پرویز، آپ آئیے اور بتائیے، یہ علامت سکون یہاں پہ نہیں لگی لیکن یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے یہ، تو اب یہ نون ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ جیم ہے، جیم، تو بتائیے کہ اس نون ساکن میں اظہار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا تو کیوں؟ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اس میں اظہار نہیں ہوگا کیونکہ نون کے بعد جیم ہے، جی، اور جیم کا اور تعلق جیم حروف ہلکیہ میں سے؟ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، نہیں ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو پہلا حکم جو اظہار ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، نون ساکین یا نون تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون جو ہے اپنے مخرج سے بغیر کسی غننے کے ادا ہوگا،
آگے چلیے، یہ دوسرا حکم ہی ہم نے آج پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا حکم جو ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس کو اظہار تو بنسبت دوسروں کے زیادہ آسان تھا، اس کی مثالیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو ادغام کو ذرا آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے، اس میں کئی ایک چیزیں آئیں گی سمجھنے کے لائق ہوں گی، تو اس کو آپ ریپیٹڈلی بھی انشاءاللہ لیکچر کو بعد میں سن لیجئے گا، اور اس کی پریکٹس مشق کی اگر آج ہمیں فرصت مل گئی تو کریں گے، ورنہ اس کے لیے الفاظ جو ہیں ان کی پریکٹس ہم نیکسٹ کلاس میں وہاں سے پھر شروع کریں گے، اگلے تیسرا اور چوتھا حکم پڑھنے سے پہلے ٹھیک ہے۔ ادغام، ادغام ہم نے پڑھا تھا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ایسے داخل کرنا کہ دونوں ایک حرف مشدد بنے، صحیح ہے۔ اب اس کیس میں کیا ہے، اچھا اب ادغام پڑھتے پڑھتے کوئی اظہار نہ بھول جائے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ادغام کیا ہے؟ ادغام کے حروف ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ جان لیجئے، ادغام کے حروف ہوتے ہیں اور وہ 6 ہیں، یا را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اسی مجموعے کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ آپ یاد کر لیجئے۔ یرملون پڑھ لیجئے، یرملون پڑھ لیجئے، میم کی زبر یہ میم کے پیش کے ساتھ، اس میں تو بہرحال کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو زبر زیر پیش لگا کے ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے، یرملون۔ تو حروف یرملون یہ حروف ادغام ہے نون ساکن نون تنوین کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حروف، یہ 6 حروف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر آ جائیں، ٹھیک ہے، پیچھے کیا تھا اظہار میں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حروف، حروف حلقیہ میں سے کوئی آ جائے تو اظہار ہوگا، اور نون ساکن نون تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، ادغام ہوگا۔ اب ادغام کیسے ہوگا؟ ادغام اس کی مثالوں سے سمجھنا شروع کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ جیسے من ہے نون ساکن، میں ایک اور لنک سینڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو جوائن کیجئے، تو پھر یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ایسے کہ دونوں ایک حرف مشدد بن کر ایک ہی تلفظ سے ادا ہو۔ نون ساکن نون تنوین کے بیان میں ادغام یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حروف، حروف یرملون یا رامیم لام واو نون، ان میں سے بھی کوئی ایک حرف، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ادغام کریں گے۔ مثالیں دیکھیے، مثالیں دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ادغام نون ساکن نون تنوین کے بیان میں اس کی 2 اقسام، ایک ہے ادغام مع الغنہ، یعنی ایک حرف دوسرے حرف میں داخل تو ہوگا، ساتھ غنہ بھی ہوگا، اور ایک ادغام ہے بلا غنہ، یعنی ایک حرف دوسرے میں داخل تو ہوگا لیکن غنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام مع الغنہ یعنی ادغام بھی ہو رہا ہے اور غنہ بھی ہو رہا ہے۔ ادغام بلا غنہ، ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنے کے بغیر، صحیح۔ چل، اب ان 6 حروف میں سے لام اور را، جب یہ 2 حروف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں گے تو ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں، صحیح۔ اب اس کے علاوہ جو بقیہ 4 حروف ہیں، یا، میم، واو اور نون، جب یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں ادغام تو ہوگا اور ساتھ مع الغنہ، غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب مثالیں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے مثال ہے من ربہم،
یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن آ گیا ہے، جب جب نون ساکن آئے فوراً سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ نون ساکن آ تو گیا ہے، اس کے بعد والا حرف کون سا ہے، کیونکہ اس کے بعد والا حرف اس بات کو طے کرتا ہے کہ نون ساکن میں کون سا حکم لگے گا۔ آیا اس میں اظہار ہونا ہے یا ادغام ہونا ہے، یہ اقلاب اور اخفا میں سے کسی ایک حکم کا لگنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فوراً دیکھیے نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف ہے جی را، تو کیا را حروف حلقیہ میں سے ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، سب سے پہلے یہ دیکھیے نہیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے نون ساکن میں اظہار نہیں ہوگا، نون اپنے مخرج سے بلا غنہ ادا نہیں ہوگا، یہاں کچھ اور ہونا ہے۔ دیکھیے پھر دوسرا حکم نون ساکن کے بعد، دوسرا حکم ہے ادغام، نون ساکن کے بعد را ہے، تو یہاں کیا ادغام ہوگا؟ اس کے لیے دیکھنا ہوگا آپ کو کہ حروف ادغام میں سے حرف را آتا ہے۔ دیکھیے یرملون میں سے یا را، یس، را تو حروف یرملون حروف ادغام میں سے ہے، اس کا مطلب ہے اس نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے، اظہار تو نہیں ہوگا، پھر ادغام ہو، کیا ہوگا جی؟ ادغام ہوگا۔ آپ نے بس وہ اس حکم کے لیٹرز ڈھونڈنے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، تو آپ کو حکم پتہ لگ جائے گا۔ بس اگر آپ ہر حکم کے لیٹرز یاد کر لیں تو ہر نون ساکن تنوین کے بعد آپ لیٹر دیکھیے اور ان کو تلاش کیجئے، اظہار کے لیٹرز میں سے، ادغام کے لیٹرز میں سے، اقلاب اور اخفا کے لیٹرز میں سے وہ جہاں فال کرتا ہوگا وہی حکم اس کے اندر لگے گا۔ آپ کو ایک تو حکم پتہ لگانے کا یہ طریقہ آنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو حروف یاد ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے آپ کو وہ حکم ادا کرنا آنا چاہیے، یعنی کہ اظہار ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اظہار کرتے کیسے ہیں، ادغام ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ادغام کرتے کیسے ہیں، اقلاب اور اخفا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اخفا یا اقلاب کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیک۔ تو یہ نون ساکن کے بعد را ہے، نون سیکنڈ کے بعد را آ گیا ہے، تو یہاں پر کیسے ادغام ہوگا بلا غنہ؟ مر ربہم، مر ربہم، نون سیکنڈ کے بعد حروف یرملون میں سے حرف را آ گیا ہے، تو اب ادغام ہوگا کہ یہ نون را کے اندر ایسے داخل ہوگا کہ یہ دونوں ایک حرف مشدد بن کر ایک ہی تلفظ سے ادا ہوں گے، مطلب نون اس میں داخل ہو گیا ہے، اب مدغم فی میں داخل ہو گیا ہے، تو اب مدغم فی کا تلفظ ادا کریں گے، یعنی کہ را۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے ادغام کے اندر کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد جو آنے والا حرف ہے اس کے اوپر کیا ہوگی؟ شد ہوگی، تشدید ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جاگ رہے ہیں، سو تو نہیں گئے؟ تو آپ لوگ انشاءاللہ پریشان نہ ہوئیے گا، تو اس کو بار بار سنیں گے اور جب اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے یہ چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ پہلی دفعہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو شاید مشکل ہوگی، لیکن جنہوں نے پہلے سے کچھ تجوید پڑھی ہے، سوچ بوجھ جن کو ہے، تو ان کے لیے تو شاید میں سلو ہوں، لیکن یہ ان کے مزید کنسپٹس کلیئر ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ذرا ساتھ رہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے مر ربہم، تو یہ ادغام تو ہو گیا، اب یہ مع الغنہ ہے، یہ بلا غنہ ہے؟ یہ بلا غنہ ہے، اس کے اندر غنہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مر ربہم، یہ بغیر غنہ کے۔ آگے مثال دیکھیے، نون ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا میم کا تعلق حروف یرملون میں سے ہے؟ جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ ادغام تو ہو رہا ہے جی، تو اس کے بعد کیا غنہ بھی ہو رہا ہے؟ یس، مما ان۔ جی ذکیہ پیر دادا، کیا سوال آ گیا؟ سر میں نے یہ جو میر ربہم ہم نے پڑھا ہے نا، تو یہاں پر ہم نے نون نہیں پڑھنا۔ نہیں، نہیں پڑھنا، نون نہیں پڑھا جائے گا جی، جی۔ نون نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی کو ادغام کہیں گے، جس طرح میم را میں داخل ہو رہا ہے اور نون کو ہم نے ڈراپ کر لیا ہے۔ یس، بالکل ایسے ہی، نون نہیں پڑھا جائے گا،
सही। नून नहीं पढ़ा जाएगा, तनवीन नहीं पढ़ी जाएगी। जिसके अंदर वो दाखिल हो रहा है ना, गुड क्वेश्चन, कि अब वो रा के अंदर दाखिल हो रहा है तो रा पढ़ा जाएगा। अब ये नून जी मीम के अंदर जजाकल्लाह। दाखिल हो रहा है, मीम पढ़ा जाएगा। नून या के अंदर दाखिल हो रहा है, या पढ़ा जाएगा। नून वाव के अंदर दाखिल हो रहा है, वाव पढ़ा जाएगा। ये साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ा ही नहीं जाएगा। इजहार के अंदर क्या था, नून अपने मखरज से बगैर गुन्ने के पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर गुन्ना है या नहीं है, नून नहीं पढ़ा जाना, उसने अपने मखरज से निकलना ही नहीं। ठीक है, मिर रब्बिहिम, यहाँ पे रा अदा हो रहा है। मिम इन, यहाँ पे मीम अदा हो रहा है। मैं यकुल, यहाँ पे क्या अदा हो रहा है। अब इसकी मिसालें हम इंशाल्लाह पढ़ी ही गई सूरतों में तलाश कर लेते हैं, और फिर आज का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। सूरत अन्नास में देखें, कहीं है, अगर आपको कोई नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर आपको हुरूफ यरमलून में से कुछ मिल रहा है, सूरह लहब में, यस, इसमें तो है तब्बत यदा अबी लहबिन, और उसके बाद आ गया है वाव। अब जो मुसहफ मैंने निकाला है, देखिए ना, आप लोगों के तमाम आप तलबा के पास जो कुरानी मुसाहिफ होंगे उनमें तो शद लगी है। अब यहाँ पे शद नहीं है तो कैसे आप पहचानेंगे? हाँ, आपको असूल आता होगा। तो अब तनवीन है, अब तनवीन के बाद आपने हर्फ देखना है, और आपने ये जानना है कि आया इसमें इजहार है या इदगाम। ये पहला सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब इजहार है तो आप इजहार करेंगे, और अगर इदगाम है तो आप बताएंगे इदगाम कौन सा है, गुन्ने के बगैर है या गुन्ने के साथ। ठीक है, तो अब हैंड रेस कीजिए और मुझे ये बताइए कि तनवीन के अंदर आपको कुछ करना है तो क्या करना है? इदगाम करेंगे, इजहार करेंगे, क्यों करेंगे? गुन्ने वाला करेंगे, गुन्ने के बगैर वाला करेंगे, इसमें नून तनवीन में नून जाहिर करके पढ़ी जाएगी, छुपा दी जाएगी, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, मोना रेहाना जाहिद, आप बताइए कि तनवीन है बा के नीचे, ठीक है। अब इसके बाद जो हर्फ है उसको देख के बताइए सबसे पहले इसमें हुक्म कौन सा लगेगा। जी मोना रेहाना जाहिद, आप बताइए। सर सर ब में के नीचे तनवीन है, उसके बाद वाव है, यस, तो ये इसमें अदगाम होगा क्योंकि ये यरमलून में हुआ वेरी गुड, शामिल है। बारकल्लाहु फीक, बेहतरीन। अब और ये बता दीजिए, ये गुन्ने के साथ है, ये गुन्ने के बगैर? सर बगैर गुनने के होगा। हम्म, बगैर गुन्ने के तो लाम और रा थे बस। ठीक है, लहब यूं सर जी, यहाँ पे गुन्ना होगा। होगा गुन्ने जी। का तरीकेकार लहब होगा कि यूं वतब, यहब्यूं, यूं वतब, जी जी यहब्यूं वतब, ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा, जी आगे सर। चलते हैं। हबलुम मिम, ये तो दो दो आ गए यहाँ पे, माशाल्लाह। हबलुम, पहले इसको देखें। अब तनवीन आ गई, फिर तनवीन आ गई है जी। अब तनवीन के बाद वाला हर्फ देखिए, मीम है। मीम का ताल्लुक हरूफ हल्किया में से है या हरूफ यरमलून में से है? जी अमरीन अली, आप बताएंगी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नहीं, दोनों में ही हमारे पास आ रहा है। नाम के साथ हम बगैर के पढ़ेंगे, और मिम मसद में भी उसमें मशद आएगा, उसमें ये आप की आवाज़ें कम है, अगर मैं जो समझ रहा हूँ। वो आप लाम को दरमियान में कुछ लेकर आ रही है, लाम का इसमें कुछ भी नहीं है। लाम के ऊपर तनवीन है, तनवीन के जी जी बाद वाला हर्फ आप देखिए वो मीम है। जी सर, इसके साथ वो जो तनवीन है हमारे पास बिला गुन्ना की आएगी।
और फिर आगे से वो मिम मसद जो है उसमें आ जाएगा नून ये गुन्ना ठीक के साथ मशद के साथ हो जाएगा है। अब ये यरमलून में से। बगैर, ठीक है, ये तो गुन्ने के साथ हो गया। ये जो बगैर गुन्ने के हैं, ये क्यों है बगैर गुन्ने के? सर ये इसलिए आएगा कि लाम को हम फिर मशद के साथ वो उसके साथ कर रहे हैं मीम के साथ। मैं बताता हूँ, तनवीन को कर रहे हैं। तनवीन तो कर रहे हैं ना, लाम को नहीं कर रहे। हाँ ठीक जी है, तनवीन को कर रहे हैं। तनवीन को कर रहे हैं। हमने तो नून साकिन, नून तनवीन के बाद वाला हर्फ देखना है। नून तनवीन के अंदर थोड़े से मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज हुए, इजहार के अंदर भी और इदगाम के अंदर भी। जैसे मुझसे सवाल ये फा के मुतालिक भी पूछा गया और यहाँ पे लाम से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। तो आपने तनवीन के ना, तनवीन किसके ऊपर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये असल में तनवीन को जरा खोल के, अब जरा ज्यादा ही ना कंफ्यूज हो जाए, आप तनवीन के बाद वाला अपने हर्फ देखने हैं, ठीक है तो नून जी साकिन सर। नून तनवीन है। वो तो नून साकिन की तो चलो आ जाती है आराम से समझ। तनवीन में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि तनवीन वाला हर्फ देख लेते हैं गलती से, उसको नहीं देखा। आप तनवीन के बाद वाला हर्फ देख लीजिए और ढूंढिए उसके अंदर इदगाम और इजहार। बिल्कुल जैसे आपने नून साकिन के बाद मीम देखा तो आपने कहा ये मीम है, हाँ ये तो जी हरूफ इदगाम में से, हरूफ यरमलून में से, तो यहाँ पे तो इदगाम होगा और गुन्ने के साथ होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इस तनवीन के बाद वाला हर्फ देखिए तो वो भी मीम है। ठीक है इंशाल्लाह। चले जी, तो जी अब सर इसको और ये भी फिर यरमलून में से ही हो जाएगा मीम भी तनवीन के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब पढ़ने का तरीकेकार ऐसे होगा, फी जी दिहा हैबलुम मिन मसद, इंशाल्लाह। ठीक है, चले आज का जी इतना ही इंशाल्लाह। इजहार हमने पढ़ लिया है, इदगाम हमने पढ़ लिया है, इदगाम की बगैर गुन्ने और गुन्ने के साथ मिसालें देख ली हैं। इन हरूफ को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। इदगाम से मुतालिक एक चीज़ यहाँ पे और लिखी है फायदे के अंदर, आप अपने तौर पर पढ़ना चाहें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं इसको डिस्कस नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में करूंगा। तो अब तक जो आपने पढ़ा है इसको हजम कीजिए, इसको याद कीजिए, अपना सब मजबूत कीजिए, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक सूरह मुबारक जो है कुरान की वो हम आज पढ़ लेते हैं। जी, आज कौन सी सूरह है? तो किसी को कुछ याद है? तादाद भी कम होती चली जा रही। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? सर सूर्य सूरह, असर पड़ी थी लास्ट टाइम। सूरह असर पढ़ लिया माशाल्लाह। यस, सूरह असर पढ़ी, असर पढ़ी थी। हाँ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह कौल नकल किए थे, इससे याद आ गया मुझे। चले मैं एक दफा इसकी तिलावत कर देता हूँ सूरत तकासुर की, फिर आप पढ़िएगा इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. اللہ اکبر، سورۃ التکاثر۔ چلے جی تلاوت شروع کرتے ہیں اس کی انشاءاللہ۔ جی ارشد محمود صاحب آپ پڑھیے سب سے پہلے۔ جی ارشد محمود صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بارک صدق اللہ فیک. الله العظيم. الہا الہا، ہا کو اچھے طریقے سے اس کے مخرج سے نکالیں، ہا کے ساتھ نہ ملے. اور سا، تا حروف لسویہ، اس میں زبان کی جو ٹپ ہے رأس اللسان، وہ سامنے کے دو دانتوں کے بیرونی کنارے، یعنی زبان کی ٹپ باہر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ادا ہوتا ہے سا، سین نہیں. اگر زبان اندر رہے گی تو اس کا مطلب ہے سین ادا ہو گیا. ٹھیک، تو یہ الہاکم التکاثر، سر نہیں. اسی طرح یہ جتنے بھی سا آ رہے ہیں سم نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس کو سا جی ادا کیجئے. بارک اللہ فیک. اور جی بارک اللہ، جہاں جہاں نون کے اوپر شد آ جائے اس کے اوپر پورا پورا غنہ کیجئے. میم کے اوپر شد آ جائے اس کو پورا پورا اس کے اندر غنہ کیجئے. غنہ کے بیان کا جو پہلا ٹاپک تھا اس کے اندر ہم نے حروف غنہ پڑھے، تو وہاں پہ یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نون کے اوپر شد آ جائے، میم کے اوپر شد آ جائے تو کوئی حکم نہیں ہے سوائے غنہ کے، کوئی شرط کنڈیشن نہیں ہے. آگے پیچھے اس کے اوپر نیچے کیا آ رہا ہے کیا نہیں، بس شد آ گئی، غنہ مکمل ایک الف کے برابر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اب یومئذ یہ دیکھیے تنوین ہے. اب اس تنوین کے اندر کچھ تو کرنا ہے آپ کو. کیا کریں گے تنوین کے اندر؟ یہ ارشد محمود صاحب آپ ہی بتائیے، کیا حکم لگے گا تنوین میں؟ کیا ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے؟ دیکھیے اگلا والا حرف ڈھونڈیے، حروف ہلکیہ میں سے ہے، حروف یرملون میں سے ہے. اگر آپ وہ ڈھونڈ لیں گے ان 12 حروف میں سے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ کون سا حکم لگے گا. جی ارشد محمود صاحب نہیں آتا؟ سر یہ حروف ہلکیہ میں سے تو نہیں ہے، اور کون سا؟ عین. ٹھیک ہے، اچھا پھر تو یہاں پہ حروف، حکم مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا لگے گا. ہاں 12 حروف اچھے طریقے سے یاد کیجئے نا. حروف حلقیہ کے جو حروف ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو عین تو ہے وہ تو حروف حلقیہ میں سے ہی ہے. ٹھیک ہے، عین. تو حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں. تبھی تو ہم نے اس کو ایسے کر کے پڑھا یوم اذن عن. تو ادھر ہم گنہ کر رہے ہیں میم کے اوپر شد کی وجہ سے، نون کے اوپر شد کی وجہ سے، آگے نون کے اوپر شد کی وجہ سے. لیکن یہ ذال کی تنوین کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ظاہر کر کے پڑھ دیا. اس کی وجہ ہی یہ ہے یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آ گیا، یہ اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی ہمارا تبسم آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں فضیلہ رمضان آپ پڑھ دیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی آپ پڑھیے، اقرا اکبر آپ پڑھیے سورۃ التکاثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ایک ایک الف، ایک ایک الف، جیسے الہا کا ہا زبر الف ہا، تکاثر کا کاف زبر الف کا، اسی طرح حتی کا تا کھڑی زبر تا، مقابر کا قاف زبر الف قا، سارے برابر برابر ایک 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 الف کے برابر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ لمبا نہیں کریں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس طرح سے لمبا لمبا نہیں کریں گے زیادہ، ایک ایک الف. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جی جی سر دوبارہ پڑھوں شروع سے. جی جی. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. انشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی محمد شعیب صاحب آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک یاکم اللہ. اچھا یہ کس کس کا کوئز مس ہوا آپ میں سے؟ اور بھی کسی کا مس ہوا؟ جی السلام علیکم قاری جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب. جی مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے، پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی پوچھیں. جی کوشچن یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے ادغام کا سبق پڑھایا ہے اور یہ جو قاعدہ بھی ہمیں ریکمینڈ کیا گیا ہے، اس میں یہ جو دیا ہوا ہے انہوں نے کہ قنوان سینوان دنیا اور بنیان میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. اب یہ ہے کہ یہ اگزامپل یہاں کیوں دی گئی ہے جبکہ ان الفاظ پہ ادغام تو نہیں ہو رہا، بتائیں گے؟ یہ میں نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو نیکسٹ کلاس میں کلیئر ہو جائے گا. میں پڑھا تو دوں گا، باقی کنفیوز ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی جتنا آج پڑھا تو پہلے وہ تو ختم کر لیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سلیمان بھائی کے علاوہ اور بھی کیا اسٹوڈنٹس ہیں؟ تو مجھے ڈسکشن گروپ میں بتا دیں یا پرسنل بتا دیں کہ ان لوگ سے جو کوئز ہے وہ مس ہو گیا ہے. تو چلیں آج کا ٹائم دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. بارک اللہ فیک. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.